अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ KINS से फ़ज़ा ज़ैनब और आज हम मौजूद है JNK कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के नॉर्थ प्रेसिडेंट यहाँ शौकत अली साहब हमारे साथ मौजूद है। जहाँ हर तरफ से आप देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो है कई सारे डिबेट्स कर रहे हैं कि जो इनकी पेमेंट्स है वो जो इनकी पिछली पेमेंट्स है इन्हें वो नहीं मिल रही है। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो काफ़ी बेहद परेशान है। इनसे मज़ीद बात करेंगे कि क्या क्या परेशानियाँ हो रही है और क्या वजह है इनकी परेशानियों का। तेली साहब, आप हर बार प्रोटेस्ट करते हैं, हर बार हमने आपको प्रेस कॉलोनी में भी देखा है, क्या वजह है कि आप जो है सड़कों पे निकल आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं शुक्रिया करता हूँ आपकी चैनल का, क्योंकि ये वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ हुकाम तक पहुँचाती है। वी आर थैंकफुल टू योर चैनल। जैसा आपने कहा कि आप क्यों सड़कों पर निकलते हो वक्तन फ़वक्तन, या प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी होते हैं, डिबेट्स होते हैं, ये इस चीज़ पे होते हैं कि आपको पता ही है 2014 में यहाँ डिवास्टिंग सैलाब आया था। पूरे कश्मीर का चाहे जम्मू की बात कर लिया, कश्मीर की, हम खुसूसन कश्मीर की बात कर लेंगे, यहाँ का कम्प्लीटली सिनेरियो ख़राब हुआ था। फिर कोई सभी को लगता था कि कश्मीर अब दोबारा से पटरी पे नहीं आएगा। फिर यही कंट्रैक्टर निकला, सर पर कफन बांध के मैदान में उतरा और यहाँ की तामीर तरक्की नए सिरे से स्टार्ट की और कश्मीर को उसी पटरी पे लाया जो फ्लड से पहले था। शौकत अली साहब, आप कह रहे हैं कि आपकी पेमेंट्स पेंडिंग है। हाँ? कितनी पेमेंट पेंडिंग है? गवर्नमेंट के पास आपकी कितनी पेमेंट है? हाँ जी, आपने सवाल सही किया, कितनी पेमेंट पड़ी है। चाहे हम RNB की बात कर ले, चाहे PHE एंड फ्लड कंट्रोल की PHE की बात कर ले, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की बात कर ले, टूरिज्म की बात कर ले, हाउसिंग डिपार्टमेंट की बात कर ले, जो भी यहाँ पर तामीर तरक्की के काम करते हैं डिपार्टमेंट्स, तकरीबन लगभग चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, पूरे जम्मू कश्मीर की लायबिलिटी है 1024 करोड़। वाजिबुल अदा हुकूमत है कंट्रैक्टर्स की जो 2014 में क्या हुआ था, जब 2014 में उस टाइम जिस टाइम सैलाब आया था, उस टाइम उमर साहब की गवर्नमेंट थी जी। जिस दिन सैलाब आया था तो उसी से उसका टेन्योर ख़त्म हुआ जी। फिर हमने काम स्टार्ट किया, जैसे थोड़ा छोटा सा हमने काम स्टार्ट किया। वहाँ यहाँ पर इलेक्शंस हुए तो और मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट आई। मुफ्ती साहब ने हमें बुला के लिया, तो यार आप काम कर लो, हम आपको दिसंबर तक पैसे देंगे। हम शद्दुमत से निकले, किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी, किसी ने अपने चाहे कोई जेवरात थे वो भेजे, कहा कि नहीं मैं इन्वेस्ट करूँगा अपने कश्मीर के लिए, अपने रियासत के लिए, हम इसको पटरी पे लाएंगे। फिर तामीर तरीके का शद्दुमत से दौर शुरू हुआ। ऑन द फ्लोर इन्होंने कहा कि हमने कितना काम किया, मगर बदकिस्मती के साथ मुफ्ती साहब की डेथ हुई जनवरी में। फिर महबूबा जी आई तो उसने फिर उनके साथ भी हम मिले। महबूबा जी ने कहा कि हम आपको एक ही बार पैसे नहीं दे पाएंगे, आप काम कर लो, हम थोड़ा सा आपको देंगे। हमने स्टार्ट किया, बदकिस्मती के साथ उसने वो वादा अपना वफा फिर नहीं किया। एक्चुअली लॉस में वहाँ पर हुआ जब जिस टाइम मुफ्ती साहब थे यहाँ के वज़ीर आला, उसने कमिटमेंट की थी हम दिसंबर में आपके पैसे देंगे, मगर दिसंबर में वो बीमार पड़े तो उसी के साथ उनका देहांत हो गया। तो मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है क्या वजूहात है जिससे कि आपकी पेमेंट्स आपको वापस नहीं मिल रही है? हाँ, हम वक्तन फ़वक्तन हम गवर्नमेंट के साथ मिले, चाहे फाइनेंस कमिश्नर हो, चाहे इससे पहले थे हमारे LG जनाब मुर्मू साहब, उससे पहले थे सतवाल जी, उनके साथ हमारी बात हुई थी। उनका कहना था क्या ये ऑन ग्राउंड इट इज़ अ रियलिटी और नॉट, वी कैन नॉट आस्क, ये ब्यूरोक्रेट्स को पता होगा और उनको पता होगा। ये इन्होंने कहा था कि उस टाइम हमें जब इनके साथ मुलाकात हमें, तो हाँ आपकी पेमेंट है, हम देंगे। यहाँ पर मसला एक हुआ था कि अगर रोड के लिए पैसा आया था वो इन्हें कहीं और पे लगाया था, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी यहाँ पे। ये जो यहाँ की इंतज़ाम है वो हमसे वक्तन फ़वक्तन यही कहते हैं कि हाँ जी इस स्कूल का पैसा आया, ये डाइवर्ट किया, या सड़कों का या ब्रिजेस का कहीं का भी पैसा वो इधर उधर ये दे रहे थे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। अब हमारे पास पैसे नहीं, हम देखेंगे, मगर तकरीबन 2018 से यहाँ पर गवर्नर राज चल रहा है,
انہوں نے بھی وعدے کیے مگر وفا کوئی وعدہ انہوں نے نہیں کیا ابھی تک. سو شوکت صاحب 370 کے بعد جو ہے ڈیولپمنٹ کے کافی زیادہ وعدے ہوئے, لیکن اگر ہم آن گراؤنڈ دیکھیں گے ڈرینیج کو لے کے پرابلم ہے, روڈز کو لے کے پرابلم ہے, کافی سارے مسائل ہیں لوگوں کے. سو کیا ہم یہ سمجھے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کیونکہ کانٹریکٹرز کو جو ہے پچھلی پیمنٹس نہیں ملی ہے, اسی لیے وہ کام رکا ہوا ہے؟ ہاں اوبیسلی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, آپ نے سوال اچھا کیا کہ 370 کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم ڈیولپمنٹ کریں گے, یہ وہ اٹس اے 370 اٹس اے پولیٹیکل ایشو, آئی کین ناٹ گو دیئر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, کسی ٹھیکیدار کے پاس 5 لاکھ تھے, جو میں بلو کلاس کی جو چھوٹی چھوٹی ٹھیکیدار تھے اس نے انویسٹ کیے تھے وہ 2014 یا 15 یا 16 میں. اب وہ فاقہ کسی پہ مجبور ہو رہا ہے, بینک سے انٹرسٹ چڑھ رہا ہے, اس کے پاس پیسہ ہی نہیں کہ وہ یہاں پر کام کر لے. جب انہوں نے پچھلے پیسے نہیں دیے تو نئے کی کیا بات کر لیں گے. جیسے شوکت صاحب آپ نے کہا کہ جو کہ مطلب ایسے بھی اس میں کچھ کانٹریکٹرز تھے جن کے پاس جتنا اماؤنٹ تھا انہوں نے اتنا جو ہے سبمٹ کیا یا انہوں نے اتنا انویسٹ کیا, لیکن انفارچونیٹلی انہیں وہ پیمنٹ واپس نہیں ملی, کہیں نہ کہیں وہ ابھی جو ہے قرضے میں پھنس چکے ہیں. یس, جو ایک تو بیچارے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اب مجھے لگتا ہے 95% جو ہمارے کنٹریکٹرس کمیونٹی ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے. اب اس کی وجہ سے بینک سے لون لیا ہے ٹھیکیداروں نے, قرضہ کہیں سے اٹھا کے لیا ہے, سب کچھ ڈیفالٹ ہوا ہے. کچھ فیملیز پھاقہ کسی پہ آ رہے ہیں, اتنی فائنانشلی پرابلم ہو رہی ہے اس کمیونٹی کو. جب ہم نے کام کیا تو پیسے نہیں ملے تو ہم نے اپنے جیب سے, میں ایک بات کہوں گا آپ سے, کوئی چیز ہوتا ہے کہ پہلے وہاں سے دیتے, ہم نے گورنمنٹ کو یہیں سے فائنانس کیا, گورنمنٹ کو ہم نے فائنانس یہیں سے کیا مگر واپس انہوں نے ہمیں اپنے پیسے بھی نہیں دیے گورنمنٹ نے. اس وجہ سے جو ہماری کمیونٹی ہے مجھے لگتا ہے 95% امپیکٹ فیملیز پہ بھی پڑا ہے جو ہماری کمیونٹی ہے. سو شوکت صاحب 1 DPR 1 ٹینڈر, اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا؟ 1 DPR 1 ٹینڈر, 1 DPR کا مطلب ہے ایک پروجیکٹ 1 ٹینڈر, ایک ہی ٹینڈر اس کا فلوٹ کرنا ہے کو. اس سے یہاں پہ یہ امپیکٹ پڑے گا کہ جو یہاں کا غریب ہے, چاہے مڈل کلاس بھی ہو یا چاہے سپر کلاس بھی ہو, اس کو یہاں پر کام نہیں ملے گا اس چیز سے. یہاں پر بے روزگاری اور بھی زیادہ ہو جائے گی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, DPR ہوتا تھا 10 کروڑ کا, اس کے چھوٹے چھوٹے چاہے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ, ہر کوئی چاہے چھوٹے ٹھیکیدار تھا وہ بھی پارٹیسپیٹ اس میں لیتا, اس کو اپنے حساب سے کام ملتا تھا. بڑا ٹھیکیدار تھا اس کو اپنے حساب سے کام ملتا تھا. اس میں کیا ہے کہ ایک ہی بندے کو کام ملے گا. جو میں بتاؤں گا اگر 10 کروڑ کا DPR تھا اس میں 100 بندے ایڈجسٹ ہوتے تھے یہاں پہ ہمارے ٹھیکیدار کمیونٹی, اب ایک ہی بندہ ایڈجسٹ ہو جائے گا اس میں. آپ خود ہی سمجھ لو اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا یہاں پہ. تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ اس سے اور بھی زیادہ نقصان ہوگا اور مزید جو ہے اس سے ان امپلائمنٹ بڑھے گی, کیونکہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں جو ہے کشمیری جو ہے اپنا انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے بہت زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کروڑوں کا انویسٹ کرنا پڑے گا. سو شوکت صاحب, آپ نے اس سے پہلے جو ہے ہم نے دیکھا کہ آپ نے پریس کانفرنسز کی, ڈیبیٹس کی کافی سارے, لیکن آپ نے جو پرٹیکولر جو محکمے کو جو ہے آپ نے اپروچ کرنے کی کوشش کی یا ان سے کوئی جواب آیا؟ ہاں, ہم وقتاً فوقتاً ڈپارٹمنٹس کو بھی کہہ رہے ہیں مگر کہیں سے اس چیز پہ غور ہی نہیں ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ خوابی غفلت کی نیند سوئے ہوئے یہاں کی LG انتظامیہ, یہ ان کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو یہاں کے غریبوں کی کوئی چنتا ہے یا یہاں کے لوگوں کی کوئی چنتا ہے کہ بے روزگاری مت بڑھ جائے گی اس چیز سے. مجھے لگتا ہے ان کو ریویو کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ جو یہاں کے پروجیکٹس ہے یہ کشمیری کو ملنے چاہیے, چاہے چھوٹے ٹھیکیدار ہو وہ بھی ایڈجسٹ ہونا چاہیے, بڑا ٹھیکیدار ہو وہ بھی ایڈجسٹ ہونا چاہیے. آئی تھنک دس پریکٹس ناٹ گڈ فار آور کمیونٹی اینڈ فار دا یوتھ آف کشمیر. سو اچھا, ایٹ دا اینڈ میں کیونکہ آپ نے بہت ساری ریکویسٹس کی ہے گورنمنٹ کو, آپ نے بار بار اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے, تو ایٹ دا اینڈ جو ہے آج آپ پھر سے ان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ بتائیں. میری گورنمنٹ سے یہ ایک ڈیمانڈ ہے, خصوصاً جو بھی پیمنٹس 2014 سے ہر کسی ڈپارٹمنٹ, جو بھی یہاں پر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ہر کسی ڈپارٹمنٹ کی پیمنٹ واجب الادا رقومات ہے جو ٹھیکیداروں کی وہ فل فور ادا کی جائے. اور جو دوسرا مسئلہ آپ نے میم سوال ہم سے کیا تھا 1 DPR 1 ٹینڈر, اس کا ایک ریویو لیا جائے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے.
کیا اس چیز سے یہاں کے جو نوجوان ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اس فیلڈ میں ہیں, وہ اس فیلڈ میں آئے اپنی روزی کما رہے ہیں, کیا وہ اس چیز سے ختم مت ہو جائیں گے؟ گورنمنٹ کو اس چیز پہ ریویو کرنا چاہیے. دیکھیے شوکت صاحب نے ہر بار یہ ریکویسٹ کی ہے, اور ان کے سارے کانٹریکٹرز ہیں وہ بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کی جو پینڈنگ پیمنٹس ہے انہیں ایٹ لیسٹ وہ واپس مل جائے, تاکہ جو کام ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے, ڈیولپمنٹ کا کام ہے جو پھر سے شروع ہو جائے, اور 1 DPR 1 ٹینڈر کے اوپر دوبارہ سے اس کو ریویو کیا جائے, کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں لگتا ہے کہ یہاں کے جو کانٹریکٹرز ہیں جو کہ وہ جن کی انکم کافی کم ہے, جنہوں نے لون پہ جو ہے لون پہ 10 لاکھ 15 لاکھ انہوں نے لون لیا ہے, ان کی بھی جو یہ ان کے لیے بھی یہاں جو ہے کام مل جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف جو ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں گے, جیسے کروڑوں روپے ہوں گے, صرف وہی کام کر پائے, جس کی وجہ سے جو ہے یہاں ان ایمپلائمنٹ بڑھے گا اور امپلائمنٹ جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے گی. ان کی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کی جو پیمنٹس ہے وہ انہیں فل فور واپس کر دی جائے, تاکہ ڈیولپمنٹ کا کام پھر شروع ہو جائے. یہ رپورٹ پہنچانے کے لیے کیمرہ مین خان مدثر کے ساتھ میں فضا زینب, KNS سری نگر کشمیر.